بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحج ابھی ہم پڑھیں گے، بلوغ المرام ہم پڑھ رہے ہیں، حج کے مسائل، اور میرا خیال ہے آج ہمارا جو ہے نا یہ سبق ختم ہو جائے گا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأم سلمۃ لیلۃ النحر فرمت الجمرۃ قبل الفجر ثم مضت فافاضت۔ اللہ کے نبی نے ام سلمہ کو بھیج دیا قربانی کی رات 9 تاریخ کو، 10 کو اگر آگے قربانی کرنی ہے۔ فرامات الجمرہ تھا تو انہوں نے جمرے کو رمی کی قبل الفجر، فجر سے پہلے۔ ابھی پیچھے میں نے بات کی تھی نا، میں نے کہا تھا کہ رات کو جو لوگ مزدلفہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو ان کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ آگے جا سکتے ہیں، اور کیوں جائیں گے؟ تاکہ وہ نا رش سے پہلے، لوگوں کے آنے سے پہلے وہ رمی کر لیں۔ ثم مضت فافاضت، پھر وہ چلی گئیں۔ مضا یمضی کا معنی جاری رہنا، چلنا آگے۔ فافاضت، پھر انہوں نے طواف افاضہ کیا۔ رواہ ابو داؤد و اسنادہ علی شرط مسلم۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بیان کیا۔ طواف افاضہ 10 تاریخ کو طواف کیا جاتا ہے، اس کو طواف افاضہ کہتے ہیں، کیونکہ افاضہ کا معنی لوٹنا ہوتا ہے۔ وہ لوٹ کے جب آتے ہیں نا عرفات سے تو وہ طواف کرتے ہیں، اس کو طواف افاضہ کہتے ہیں۔ ایک طواف قدوم ہے، جب آپ جاتے ہو طواف کرتے ہو، ایک یہ طواف افاضہ ہے، ایک طواف وداع ہے جب آپ نے واپس جانا ہے اینڈ پہ، تو اس وقت۔ رواہ ابو داؤد و اسنادہ علی شرط مسلم، اور اس کی جو سند ہے وہ امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث تو نہیں ہے لیکن ابو داؤد میں ہے، اور ابو داؤد میں جو سند ہے اس کا جو معیار ہے وہ امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے، یعنی ان کی جو اسناد ہیں اس کے مطابق ہے، کیونکہ بہت سی حدیث ہیں وہ امام بخاری امام مسلم نہیں لے کر آئے لیکن وہ اور کتابوں میں ہیں، اور امام بخاری اور امام مسلم کی جو کیا کہتے ہیں شرائط ہیں ان کے مطابق ہیں، یعنی جن چیزوں کو مد نظر رکھا ہے امام بخاری مسلم نے وہ چیزیں ان سندوں میں بھی پائی جاتی ہیں، سمپل لفظوں میں۔ وعن عروہ بن مدرس رضی اللہ عنہ، عروہ بن مدرس سے مروی ہے، اللہ عنہ سے راضی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا من شہید صلاتنا ہذہ، جو حاضر ہوا ہماری اس نماز میں، یعنی بالمزدلفہ، مراد مزدلفہ میں لے رہے تھے، یعنی مزدلفہ میں جو نماز پڑھیں گے نا 9 کو شام کی، مغرب عشاء کی اور صبح کی۔ فوقف معنا حتی ندفع، پھر وہ اس نے ہمارے ساتھ وقوف کیا، یعنی ٹھہرا رہا یہاں تک کہ ہم لوٹتے ہیں۔ وقد وقف بعرفہ قبل ذالک، اور تحقیق وہ ٹھہر چکا ہے عرفہ میں بھی اس سے پہلے، لیلاً او نہاراً، رات کو یا دن کو۔ فقط تم حج، تحقیق اس کا حج پورا ہو گیا۔ وقضا تفسہ، اور اس نے جو میل کچیل ہے وہ صاف کر لی، میل کچیل دور کر لی۔ قضا تفس کا مطلب ہوتا ہے میل کچیل اتار لینا، مطلب یہ ہے کہ گویا اب اس کا جو ہے نا حج پورا ہو گیا ہے، جس نے یہ مین کام کر لیے۔ اب کیونکہ آگے کیا کام رہ گیا، مین یہ ہے کہ آپ نے عرفات میں ٹھہرنا ہے ایک دن اور رات کو ادھر آ جانا ہے، آگے صبح جا کے کیا کرنا ہے، یہی کام کرنا ہے، جمرے کو رمی کرنی ہے اور قربانی کرنی ہے، سر منڈوانا ہے، تو گویا حج کام پورا ہو گیا۔ مطلب تھوڑی سی چیز پیچھے رہ گئی، وہ نہ ہونے کی طرح ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ اونٹ لنگ گیا، پوچھل رہ گئی ہے، تو وہ یہ بھی اسی سینس میں۔ رواہ الخمسہ، تو اس کو امام خمسہ نے بیان کیا ہے، وصححہ ترمذی و ابن خزیمہ، اور امام ترمذی ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا، اچھا عبارتیں بھی پتہ نہیں نا لکھنے، یہ کتابیں چھاپنے والے جلدی پہ ہی پیسے کمان دی، ان عمر رضی عنہ، اللہ حذف کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ان المشرکین کانوا لا یفیضون حتی تطلع الشمس، مشرک نہیں لوٹتے تھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے نا صبح کو، تو 10 تاریخ ہوگی صبح کو، تو سورج طلوع ہونے تک۔ ویقولون، اور کہتے تھے، وہاں پہ ایک پہاڑ تھا، اشرق سبیر، اے سبیر تو روشن ہو جا، مطلب یہ ہے کہ انتظار کرتے تھے اس کے روشن ہونے کا، اور وہ بندہ کیا دیتا ہے نا، یار دن نکل بھی آئے، روشنی ہوتی نہیں پہ، اس سینس میں، اے سبیر روشن ہو جا۔ وَإِنَّ نَبِيَّ خَالِفَهُمْ، اللہ کے نبی نے ان کی مخالفت کی۔ وَإِنَّ النَّبِيَّ خَالَفَهُمْ، اور اللہ کے نبی نے ان کی مخالفت کی۔ فَافَاضَ، پس آپ لوٹے، قبل ان تطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ وعن ابن عباس و اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم، ابن عباس اور اسامہ بن زید سے مروی، اللہ عنہ سے راضی، انہوں نے کہا لم یزل النبی یربی، اللہ کے نبی ہمیشہ تلبیہ کہتے رہے، حتی رما جمرۃ العقبہ، یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کو آپ نے رمی کی، مطلب 10 تاریخ کو جو رمی کی ہے نا جمرہ کو، اس وقت تک۔ یہ حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تلبیہ کہنا ہے، لبیک لبیک کہنا، یہ 10 تاریخ کے جمرہ کو رمی کرنے تک ہے، اگرچہ بعض ائمہ نے کچھ اور بھی فتوے دیے ہوئے۔ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ جو ساری حدیث ہیں نا یہ جنرل باتیں ہیں،
حج سے متعلقہ، اور میں نے کہا تھا حج کا جو مین طریقہ ہے وہ پیچھے حدیث میں ہے، لیکن اس میں بہت سی باتیں جو ہے نا جو جزیات ہیں وہ اس میں نہیں ہیں، وہ بتانے کے لیے علامہ ابن حجر یہ حدیث ساری لے کر آ رہے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ جعل البیت عن یساری ومنا عن یمینی، عبداللہ بن مسعود سے مروی اللہ عنہ سے راضی ہو کہ انہوں نے بیت اللہ کو اپنے بائیں طرف کیا اور مینا کو عن یمینی اپنے دائیں طرف کیا، مطلب کھڑے ہوئے نا پوزیشن بتا رہے ہیں کہ ورم الجمرہ، اور جمرے کو رمی کی بسبی آسیات 7 کنکروں کے ساتھ، وکالا، اور انہوں نے کہا ہاذا مقام الذی، یہ اس کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی، یہاں پہ آپ کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے ایسے رمی کی تھی، تو میں بھی اس لیے یہاں پہ کھڑے ہو کے اس طرح رمی کر رہا ہوں ان کی پوزیشن میں، متفق علیہ۔ وان جابر رضی اللہ عنہ قال، حضرت جابر سے مروی اللہ عنہ سے راضی، انہوں نے کہا رما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمرہ یوم النحر ذہن، اللہ کے نبی نے جمرہ کو رمی کی قربانی والے دن ذہن چاش کے وقت، وما بعد ذالکہ، اور رہا اس کے بعد فیضا زالت الشمس، تو جب سورج ڈھل جاتا، رواہ مسلم۔ مطلب یہ کہ 10 تاریخ کو جب آپ نے کنکر مارنے ہیں تو ایک جمرے کو کنکر مارنے وہ آپ صبح کو ہی مار لیں جلدی، اور پھر آگے قربانی شربانی کر لیں، لیکن آگے جب 11 12 13 کو جب آپ نے کنکر مارنے تو پھر آپ نے دوپہر کے بعد آپ نے مارنے، رواہ مسلم۔ وان ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر سے مروی اللہ عنہ سے راضی ہو، انہ کان یرمی الجمرۃ الدنیا بسبع سیات، وہ قریبی جمرے کو رمی کرتے تھے 7 کنکروں کے ساتھ۔ اب یہ تینوں جمرات کو رمی جو 11 12 13 کو کی جائے گی نا، یہ اس حوالے سے یہ اس حدیث میں تفصیل ہے، تو علامہ ابن حجر لے کر آئے ہیں 7 کنکروں کے ساتھ، یکبر علی اثر کل اسات، ہر کنکر کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے، ہر کنکر کے پیچھے، اسر کا معنی پیچھے، ثم یتقدم، بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، پھر وہ آگے بڑھتے حتی یوصل، یہاں تک کہ آپ وہ جو ہموار زمین ہے یا نرم زمین ہے وہاں پہ اترتے، فیقوم مستقبل القبلہ، پھر وہ کھڑے ہوتے قبلے کی طرف منہ کر کے، اس حال میں کہ ان کا منہ قبلے کی طرف ہوتا، ثم یدعو، پھر وہ دعا کرتے، ویرفع یدیہ، اپنے ہاتھ اٹھاتے، ویقوم طویلا، وہاں پہ لمبا عرصہ مطلب کافی دیر وہاں پہ قیام کرتے، ثم یرمی الوسطی، پھر جمرہ وسطی، درمیان والے جمرے کو، 3 جمرے ہیں نا ان کو رمی کرتے، کنکر مارتے، ثم یاخذ ذات شمالی، پھر بائیں طرف کو ہوتے، فیوصل، پھر نرم زمین، مطلب پہاڑی علاقہ ہے نا، تو اس حساب سے اس دور کے حساب سے یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہاں پہ کوئی کہیں کنکر پتھر ہیں، مطلب چٹانیں ہیں، کہیں پہ مٹی ہے، ہموار زمین ہے، نرم زمین ہے، فیوصل، پھر نرم زمین میں اترتے، وہ یقوم مستقبل القبلہ، اور کھڑے ہوتے قبلے کی طرف منہ ہوتا، ثم یدعو، پھر وہ دعا کرتے، فیرفع یدیہ، پھر اپنے ہاتھ اٹھاتے، ویقوم طویلا، کافی لمبا عرصہ وہاں پہ قیام کرتے، ثم یرمی جمرۃ ذات العقبہ، پھر ذات عقبہ گھاٹی والے جمرے کو، وہاں پہ ایک گھاٹی ہے اس کو عقبہ کہتے ہیں نا، تو عقبہ والا جو جمرہ اس کا نام رکھ دیا، من باطن الوادی، وادی کے بطن سے، یعنی وادی کے اندر کھڑے ہو کے، پہاڑ کے اوپر چڑھ کے نہیں، وہاں سے اوپر سے پتھر برساتے تھے، ولا یاقف عندہ، لیکن اس کے پاس وقوف نہیں کرتے تھے، ٹھہرتے نہیں تھے، پہلے جمرے میں رمی کی، پھر ٹھہرے، پھر آگے رمی کی، پھر ٹھہرے، اب یہاں پہ نہیں ٹھہرے، ثم ینصرف، وہ پھر آتے، لوٹ آتے، فیقول، پھر وہ کہتے ہاکذا رأیت رسول اللہ یفعل، ایسے ہی میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ ایسے ہی کرتے تھے، رواہ البخاری ہو، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ، اور ان سے مروی اللہ عنہ دونوں سے راضی ہو، عبداللہ بن عمر، حضرت عمر سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ رحم کر، دعا دی ان لوگوں کو جو سر منڈوانے والے ہیں، کیونکہ اس دن رمی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، پھر سر منڈوانا ہے نا، لوگوں نے کہا والمقصرین، اور جو بال کٹوانے والے ان کے لیے بھی دعا کریں یا رسول اللہ، آپ نے تیسری دفعہ کہا والمقصرین، ان کے لیے بھی، مطلب یہ کہ زیادہ اہمیت والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹینڈ کروا دیں، بال سارے اتروا دیں، لیکن اگر کوئی نہیں کرواتا بال کٹوا لیتا ہے تو وہ بھی چلے گا، متفق علیہ۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمرو بن عاص مروی اللہ ان دونوں سے راضی ہو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع، اللہ کے نبی حجۃ الوداع میں ٹھہرے، فجعلوا یسألون، اور لوگ شروع ہوئے آپ سے سوال کر رہے تھے، ایک آدمی نے کہا اللہ معاشر، مجھے پتہ نہیں چلا تھا، فحلقت قبل ان اصبح، میں نے سر منڈوا دیا پہلے سے کہ میں ذبح کروں جانور، آپ نے کہا اصبح، تو ذبح کر لے، اب ذبح کر لے، ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، فجاء آخر، ایک دوسرا بندہ آ گیا، اس نے کہا لا معاشر، مجھے پتہ نہیں چلا، فنہر قبل ان ارمیہ، اس نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں قربانی نہر کر لیا تھا، قبل ان ارمیہ، پہلے سے کہ میں رمی کروں، یہ کیا لکھ دیا انہوں نے، ان ازبا، اچھا بس عبارت ہی غلط ہے، اصل میں یوں ہے لا معاشر، مجھے پتہ نہیں چلا، فنہرت قبل ان ارمیہ، میں نے نہر کر دیا جانور پہلے سے کہ میں رمی کروں، مطلب کنکر مارنے سے پہلے میں نے جانور کی قربانی کر دی ہے،
آپ نے کہا ارمی تو کنکر مار لے، رمی کر لے، ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ فما سئل یومئذ عن شیء، اس دن کسی چیز کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا گیا، قدم ولا اخر، جس کو آگے پیچھے کیا گیا، الا قال، مگر آپ نے یہ کہہ دیا فالتو کر لے، ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، متفق علیہ۔ ظاہر حدیث سے یہ لگتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی کام، ویسے تو ترتیب ہے، لیکن اگر کسی کو پتہ نہیں چلا اور کام آگے پیچھے ہو گیا تو کوئی حرج نہیں۔ بہت سے اہل علم کا یہ موقف ہے، بہت سے عالم کہتے ہیں اب نہیں ہے، اس دور میں تھا، اور اس کی ریزن بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ اوپر والی جو ہے نا وہ کتابوں میں اور بڑی کلاسوں میں جا کے آپ پڑھیں گے۔ وعن المسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ، مسور بن مخرمہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہر قبل ان یالک وامر اصحابہ بذالک، اللہ کے نبی نے نہر کیا، قربانی مطلب جانور کی قربانی کی، جانور کو نہر کیا۔ نہر خاص طرح ہوتا ہے نا جانور کو ذبح کرنا، جانور کو مطلب ہے ذبح کرنا خاص طریقے سے کھڑا کر کے، قبل یالی کا پہلے سے کہ آپ سر منڈواتے، وامر اصحابہ بذالک، اور آپ نے اپنے اصحاب کو بھی اسی کا حکم دیا۔ رواہ البخاری، اور اس حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا۔ مطلب یہ ہے کہ نہر کرنا پہلے اور سر منڈوانا بعد میں ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ مروی نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رمیتم وحلقتم، جب تم رمی کر لو 10 طریق کی بات ہے، وحلقتم، اور سر منڈوا لو، فقد حل لکم الطیب، اب تمہارے لیے جو خوشبو ہے وہ حلال ہو گئی ہے، وکل شیء، اور ہر چیز، جو پہلے پابندیاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، الا النساء، سوائے جو ہے نا وہ بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے جب تک طواف نہ کر لو۔ مسئلہ یہی ہے، رواہ احمد و ابو داؤد، اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے، وفی اسناد ضعف، لیکن اس کی سند میں کمزوری ہے۔ مسئلہ بہر فتویٰ بھی اسی پہ ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دونوں سے راضی ہو، ان نبی قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا لیس علی النساء حلق، عورتوں پر سر منڈوانا نہیں ہے، وانما یقصرن یا یکسرن، در حقیقت وہ جو ہے نا وہ بال کٹوائیں گی۔ رواہ ابو داؤد بسناد حسن، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورتیں نہیں ٹینڈ کروائیں گی، ہاں بندے جو ہیں وہ ٹینڈ کروائیں گے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، جو 10 طریق کو بال کٹوانے ہیں نا وہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ ابن عمر سے مروی ہے، اللہ ان دونوں سے راضی ہو، ان العباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ استاذن رسول اللہ ان یبیت بمکہ لیالی منا من اجل سقایتی فاذن له، حضرت عباس بن عبد المطلب نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی ان یبیت بمکہ تھا کہ آپ رات گزارے مکہ میں، لیالی منا، منا والی راتیں۔ اب جو ہے نا جب 10 طریق کو ادھر آ گئے کیا کہتے ہیں منا میں، تو 11 12 13 ادھر ہی ٹھہرنا ہے، من اجل سقایتی ہی، پانی پلانے کی وجہ سے، فاذن له، آپ نے اجازت دے دی۔ مطلب یہ ہے کہ ویسے تو ٹھہرنے کی یہ پلیس ہے، لیکن اگر کوئی ریزن ہے تو جیسا کہ یہ ریزن ایک وجہ ہے تو پھر بندہ جو ہے نا یہاں پہ نہ ٹھہرے کہیں اور بھی ٹھہر سکتے ہیں، فاذن له، متفق علیہ۔ وعن عاصم ابن عدی رضی اللہ عنہ، عاصم بن عدی سے مروی اللہ عنہ سے رضی ہو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لرعاة الابل فی البیتوتۃ امنا یرمون یوم النار، اللہ کے نبی نے رخصت دے دی اونٹ چروانے والوں کو، رائی کی جمع روات آتی ہے، رائی اسم فاعل ہے نا، روات، اونٹ چروانے والوں کو اللہ کے نبی نے رخصت دے دی، فی البیتوتہ، رات گزارنے میں، یہ بیتوتہ بات ہے، یہ بیتو یہ رات گزارنا ہے نا، بیتوتہ اس کا مصدر ہے، رات گزارنے میں، امن منا سے دور، مطلب یہ کہ وہ ادھر رات کو نہ بھی گزاریں کوئی مسئلہ نہیں۔ یرمون یوم النہری، وہ 10 طریق کو قربانی والے دن وہ رمی کریں گے، کنکر ماریں گے، ثم یرمون الغدا ومن بعد الغد لیومین، پھر وہ رمی کریں گے اگلے دن، اور اگلے دن کے بعد لیومین، 2 دنوں کو اکٹھی رمی کر لیں گے، پھر ایک چھٹی کر لیں گے، ثم یرمون یوم النفری، پھر وہ رمی کریں گے جو ہے نا وہ کوچ والے دن، یعنی جب انہوں نے لوٹنا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ 10 طریق کو وہ کنکر مار لیں، پھر 2 دنوں کے کنکر وہ اکٹھے کر لیں، پھر جب واپس آنا ہو تو اس وقت جو ہے نا وہ کنکر مار کے وہ آ جائیں، کیونکہ 7 کنکر مارنے ہوتے 10 کو، پھر آگے 21 11 کو، پھر 21 جو ہیں، پھر 12 کو، پھر 21 جو ہیں وہ 13 کو۔ رواہ الخمسۃ وصححہ الترمذی وابن حبان، اس حدیث کو امام خمسہ یعنی امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، وصححہ الترمذی وابن حبان، اور اس کو امام ترمذی، امام ابن حبان اس کو صحیح کہا ہے۔ وعن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ، ابو بکرہ سے مروی اللہ عنہ سے رضی، انہوں نے کہا خطبنا رسول اللہ یوم النہر، اللہ کے نبی نے ہمیں خطبہ دیا یوم نہر 10 طریق کو بھی، الحدیث متفق علیہ، مطلب یہ کہ 10 طریق کو بھی خطبہ جو ہے نا وہاں پہ دیا جائے گا، اگرچہ بعد نے کہا ہوا کہ وہاں پہ خطبہ نہیں ہے۔ وعن سرا بنت نبہان رضی اللہ عنہ، سرا سے مروی، انہوں نے کہا خطبنا رسول اللہ یوم الرؤوس فقال الیس ھذا اوسط ایام التشریق، الیس ھذا اوسط ایام التشریق، اللہ کے نبی نے ہمیں خطبہ دیا یوم الرؤوس، لفظی ترجمہ سروں والے دن، یعنی قربانیوں والے دن، آپ نے فرمایا کیا یہ ایام تشریق میں سے افضل دن نہیں ہے؟
مطلب یہ کہ جو بعد والی جو ایام تشریق ہے نا، تشریق کا معنی تو گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، گوشت کے ٹکڑے بنانا، پارچے بنانا اور ان کو خشک کرنا. تو وہ چونکہ قربانی کرتے تھے زیادہ بڑے جانور ہوتے تھے، بعد میں پھر ان کے جو ہے نا وہ پیسز بنا کر ان کو خشک کر لیتے تھے. آج کل جیسا دور نہیں تھا کہ بھی فریزر ہوں کہ آپ یہاں پہ سیو کر لیں، تو ان کا نام ہی پڑ گیا یوم تشریق. تو آپ نے کہا کیا یہ ایام تشریق میں سب سے افضل دن نہیں ہے؟ الحدیث رواہ ابو داؤد بسناد حسن. مطلب یہ ہے کہ باقی ایام میں بھی ٹھیک ہے لیکن یہ دن دوسروں سے افضل ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ ان نبی قال لها، اللہ کے نبی نے ان سے کہا، حضرت عائشہ مروی ہے، طواف کی بالبیت، تیرا بیت اللہ کا طواف کرنا، وسعی کی بین صفا والمروہ، اور صفا مروہ کے درمیان تیرا دوڑنا صحیح کرنا، یکفی کی، یہ تجھے کافی ہے، حجی کے بعمرتی کے تیرے حج اور عمرے کے لیے. رواہ مسلم. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی لم یرمل فی السبع الذی افاض فی. ابن عباس مروی اللہ عنہ دونوں سے راضی ہو کہ اللہ کے نبی نے رمل نہیں کیا. رمل کا معنی ہلکا ہلکا دوڑنا، ان 7 چکروں میں الذی افاض فی جس میں آپ نے طواف افاضہ کیا. مطلب جو 10 تاریخ کو آپ نے طواف کیا نا واپس لوٹ کے جس کو طواف افاضہ کہتے ہیں، اس میں رمل نہیں کیا، پہلے کیا. رواہ الخمسۃ الا ترمذی وصححہ الحاکم. اس کو امام خمسہ نے بیان کیا، سوائے امام ترمذی کو، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس سے مروی ہے. میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ حج سے متعلقہ مختلف باتیں مختلف احادیث میں آئی ہیں. علامہ ابن حجر جو بنیادی باتیں وہ یہاں پہ، اگرچہ ان میں سے اکثر میں اہل علم کا اختلاف ہے اور دلائل ہیں. وعن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ الظہر والعصر والمغرب والعشاء، اللہ کے نبی نے ظہر عصر مغرب عشاء پڑھی. ثم رقد رقدۃ بالمعصب، پھر تھوڑی دیر سو گئے، سونا، رقدۃ تھوڑا سا سونا، بالمعصب وادی معصب میں، وہاں پہ میدان تھا. ثم راکب الی البیت، جب آپ نے لوٹنا تھا، میرا خیال یہ اس وقت کی بات ہے، پھر آپ سوار ہوئے بیت اللہ کی طرف، فطاف بھی، پھر آپ نے اس کا طواف کیا، پھر روانہ ہو گیا. رواہ البخاری. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ انہا لم تکن تفعل ذلک، ان سے مروی ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرتی تھی. کیا؟ النزول بالابتا، یعنی وادی ابتا یا وادی محسب میں، اس کو ابتا بھی کہتے ہیں اس میدان کو، بطحا بھی کہتے ہیں، محسب بھی کہتے ہیں، یہ 3-4 اس کے نام ہیں. یہ وہاں پہ اترنا، وہ نہیں اترتی تھیں، اور وہ کہتی تھیں انما نازل رسول اللہ، اللہ کے نبی وہاں پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا، آپ اترے تھے، لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَعَ لِخُرُوجِهِ، کیونکہ وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے نکلنا آسان تھا. مطلب یہ کہ وہاں کے جو پریزنٹ سچویشن تھی، موجودہ صورتحال، وہ تقاضا کر رہی تھی کہ یہاں پہ بندے ٹھہر جائیں اور آسانی کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ تھا، یہ کوئی حج کا حصہ نہیں ہے کہ جس نے جناب حج کرنا ہے، اینڈ پہ جب واپس ہونا ہے تو جناب وہاں پہ آپ ٹھہریں گے اور پھر ویسے سوئیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر جائیں گے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دونوں سے راضی، انہوں نے کہا امیر الناس، لوگوں کو حکم دیا گیا ان یکون آخر عہدہم بالبیت، کہ ان کا آخری جو وقت ہے وہ بیت اللہ کے پاس ہو. مطلب یہ کہ بیت اللہ کا طواف کر کے پھر آپ نے واپس جانا ہے. الا انہ خفف، یا الا انہ خفف، الا انہ خفف عن الحائض، مگر حائضہ سے جو ہے نا وہ تخفیف کی گئی. اگر کسی کو مسئلہ بن گیا، پیریڈ آ گیا، تو مینسز کا مسئلہ ہے، تو پھر وہ اینڈ پہ جو طواف کرنا ہوتا ہے وہ نہ کرے، وہ چھوڑ دے. عن ابن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر سے مروی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا، نماز میری اس مسجد میں افضل ہے من الف صلاۃ، 1000 نمازوں سے، فی ما سوا، ان مساجد میں جو ان کے علاوہ ہیں، الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے. میری مسجد میں نماز پڑھی جائے تو 1000 نماز کا ثواب ہے. ٹھیک ہے. وصلاۃ فی مسجد الحرام، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا افضل من صلاۃ فی مسجد ھذا بمئات صلاۃ، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بمئات صلاۃ، 100 گنا، مطلب 100 درجے جو ہے نا وہ اس کا ثواب زیادہ ہے. رواہ احمد رواہ احمد وصححہ ابن حبان، اس حدیث کو امام احمد نے بیان کیا ہے اور ابن حبان نے اس کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا وہ بہت زیادہ افضل ہے، پھر اس کے بعد میری مسجد میں نماز پڑھنا یہ دوسرے درجے میں ہے. باب الفوات والاعسار، فوت ہونے کا بیان، یعنی حج فوت ہو جائے، والاعسار، اور روکے جانے کا بیان. کوئی مسئلہ بن گیا، بندہ احرام باندھا کیا گیا تھا یا لیٹ ہو گیا، کوئی ریزن ہے، جیسے کہ پرانے دور میں ہوتا تھا نا کہ بھئی ٹائم نکل گیا ہے، تو اب یوں کہہ لو کہ بندے نے احرام باندھا، جناب وہ کیا کہتے ہیں سمندر کے راستے پہ جا رہا تھا، وہ کہیں اور جناب جہاز چلا گیا یا پھنس گیا راستے میں، بندہ رہ گیا، اب کیا کرے گا. ابن عباس سے مروی اللہ عنہ دونوں سے راضی، انہوں نے کہا قد احسر رسول اللہ، تحقیق اللہ کے نبی روک دیے گئے، فالا کا راس ہو، آپ نے سر منڈوایا، وجامع نساءہ، آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے، ونہر ہدیہ، آپ نے اپنی ہدی کو نہر کیا،
حتیٰ اعتمر آمن قابلاً، یہاں تک کہ آپ نے عمرہ کیا اگلے سال۔ رواه البخاری۔ سمپل سی بات ہے، اگر کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو یہ نہیں کہ احرام باندھا ہوا ہے جناب، کوئی لت باندھا مسئلہ بن گیا ہوں بندہ جناب نہیں یہ اتنے احرام اتنے کھلے گا ہوں تو چوک کے لے جاؤ، وہ بیچارہ پٹتا رہے گا میری لت ٹوٹ گئی ہے، میری باہ ٹوٹ گئی ہے، میں درد ہوں کہ نہیں احرام اتنے کھلنا ہے، پہلے جناب کر کے آن تو۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ مروی انہوں نے کہا داخل النبی ولا زباۃ بنت زبیر بن عبد المطلب، اللہ کے نبی داخل ہوئے زبا بنت زبیر بن عبد المطلب پہ، یعنی اس کے پاس گئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ انی ارید الحجہ، بے شک میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں، وانا شاکت، میں بیمار ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا حجی واشتری تھی، تو حج کر اور شرط لگا لے انا محلی حیث حبستنی، کہ میرے حلال ہونے کی جگہ جہاں پہ اے اللہ تو نے مجھے روک لیا، مطلب جہاں تک مجھے توفیق ہے تو میں کروں گی، اگر کوئی مسئلہ بن گیا تو میں وہاں پہ، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر بندہ روک دیا گیا کوئی تو وہ طریقہ اپنا لو پیغمبر والا، نہیں تو آپ شرط لگا لو، اس طرح بھی آپ احرام باندھ سکتے ہو، مشروط احرام، کہ اس میں اگر کوئی مسئلہ بنا تو آپ پھر احرام جو ہے نا وہ کھول دو۔ وان اکرمۃ عن الحجاج بن عمرو الانصاری رضی اللہ عنہ، اکرمہ سے مروی ہے، وہ حجاج سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا من کسر او اوریجا، ٹھیک ہے، جو جس کی ہڈی کوئی ٹوٹ گئی یا کوئی لنگڑا ہو گیا، فقد حلہ، تحقیق وہ حلال ہو گیا، والے الحج من قابل، اور اس کے اوپر حج ہے من قابل اگلے سال۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کا ظاہر بات ہے اس دور میں لوگ سواریوں پہ جاتے تھے، کوئی بندہ کہیں سواری سے گر گیا ہے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے، پاؤں میں موچ آ گئی ہے یا کوئی لت باں ٹوٹ گئی ہے، تو اب وہ تکلیف میں چاہے جائے کہ آپ اس کو زبردستی لے کر جائیں، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اکرمہ نے کہا فسالت ابن عباس بابا حریرہ عن ذالک، میں نے عبداللہ بن عباس ابو ہریرہ سے اس کے بارے میں سوال کیا، ان دونوں نے کہا صادق، اس نے سچ کہا ہے۔ رواه الخمسہ، اس کو امام خمسہ نے بیان کیا، واسطہ و ترمذی، اور امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ تھا جو ہے نا کتاب جو حج ہے اس کی جو مین باتیں، اعراب اور ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح ہے، اور یہ بنیادی باتیں جو احادیث میں جو ہے نا حج کے حوالے سے اور حج کے طریقے کے حوالے سے ہیں۔ باقی ان کی جو تفصیلات ہیں اچھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بڑی کتابیں پڑھیں، شروحات پڑھیں، پھر جو فقہ ہے فقہ الحدیث پڑھیں، اور جو ائمہ کی جو فقہ جو پیور لکھی ہوئی ہے وہ مسئلے پڑھیں، تو ان میں طرفین کے دلائل ہیں، کیونکہ اور کتابوں میں بھی حدیث ہے نا، علامہ ابن حجر نے تو مخصوص چیزوں کو مد نظر رکھا ہے، اور بہت سے جو ہیں وہ اور لوگ ہیں جنہوں نے احادیث اور جو ہیں وہ لی ہوئی ہیں، جو کہ علامہ ابن حجر نہیں لیتے، کیونکہ احادیث کو لینے میں اور اصولوں میں بھی اختلاف ہے۔ تو پھر آپ طرفین کے دلائل جب آپ پڑھیں گے تو پھر بڑا مزہ آئے گا، اور انسان کا ذہن جو بڑا کھل جاتا ہے، اور بہت سی جو چیزیں ہیں اور بہت سی پہلو جو انسان کے ذہن میں نہیں ہوتی وہ بھی سمجھ آ جاتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔